باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ الانفال کا بنیادی محور وہ نصرت کے قوانین ایمانی اور مادی۔ جنگ بدر میں سورت نازل ہوئی، پس منظر اس کا یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ انتہائی خطرناک عزائم رکھ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ وہ مسلمان جو ان کی ظلم ستم سے مجبور ہو کر مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور مشرکین ان کے مالوں پر مکہ مکرمہ میں ان کے مالوں پر قابض ہو گئے تھے، ان کو فروخت کیا تھا اور ان کو خرید لیا تھا، ان کو فروخت بھی کیا تھا، اس سے بڑا پیسہ بھی کمایا تھا انہوں نے۔ تو ان کا عزم یہ تھا کہ مدینہ میں بھی ان مسلمانوں کا استحصال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافروں کے لیڈر تھے، ان کی قیادت میں شام روانہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس پہ جو نفع حاصل ہوگا اس کے ذریعے مسلمانوں سے جنگ کریں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور جو باقی اصل مال ہوگا وہ ان لوگوں کو واپس کر دیں گے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں سے وہ مال بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلوں کو پکڑنے کے لیے اور ان کی تجارتی شارک کو کاٹنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تجارتی قافلوں پر حملہ کرنا نہیں تھا۔ مدینہ کے آس پاس اور بھی تجارتی قافلے گزرتے تھے، آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں چھیڑا، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کیا تھا، اور پھر مدینہ بھی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارتی شرک کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ قافلے جانے میں تو چھوٹ گیا، آنے کا آپ نے انتظار کیا۔ تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں تفسیروں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جنگ ہو گئی اور فتح ہو گئی، 70 کافر مارے گئے، 70 مردار کیے گئے۔ مال غنیمت اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا معرکہ تھا، مال غنیمت اس میں حاصل ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام کے اختلاف پیدا ہوا۔ ایک جماعت وہ تھی جو مال غنیمت پر قابض ہو گئی تھی، ایک وہ تھی جو دشمن کا تعاقب کر رہی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو جو کافروں کا تعاقب کر رہی تھی اور جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن جو قابضین تھے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، یسألونک عن الانفال۔ آپ نے جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا، تو اللہ کی طرف سے یہ صورت نازل ہو گئی اور ان سے اختیار لے لیا گیا تاکہ ان میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس صورت میں اسلام میں تصور جنگ کیا ہے، جہاد کا تصور اسلام میں کیا ہے، اس صورت کے اندر وہ بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ کافر ایک تو توحید کے مخالف شرک کو مانتے ہیں اور شرکیہ نظام دنیا پر مسلط کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ آزادی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا
پاک عقیدہ، ان کا پاک طرز عمل جو ان کے عزائم میں رکاوٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ یہ کائنات اور یہ زمین یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کا حکم چلے گا، تو گھر میں اگر مالک کا حکم چلنے نہ دیا جائے تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور اس گھر میں گھر کے مالک کے اوامر نافذ ہو جائے اور ایک مسلمان کا دین خطرے میں نہ ہو۔ آج بھی کافروں کو اگر دشمنی ہے تو مسلمانوں کی مسجد سے ہے، اذان سے ہے، قرآن سے ہے، پردے سے ہے، حجاب سے ہے اور ان کے پاکیزہ زندگی سے ہے۔ اس صورت کے جو اہم موضوعات ہیں وہ یہ ہے کہ معرکے سے بھاگنا جائز نہیں ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، 15 نمبر آیت۔ نمبر 2، اللہ اور رسول کی طاعت کا حکم، اور اسی طرح مسلمانوں کے ہر امیر حرب کے سمع و طاعت کا حکم، ان کی بات مانی جائے گی۔ 20 نمبر آیت۔ نمبر 3، حیات قلب، دل کی زندگی اور سعادت وہ اللہ اور رسول کے حکم کے ماننے میں ہے۔ 24 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ نمبر 4، امت کے راز کو افشا کرنا جائز نہیں ہے اور راز افشا کرنے سے ڈرایا، منع کیا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی خیانت ہے۔ 27 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ تقویٰ کا ثمرہ ذکر کیا ہے 29 نمبر آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ نصرت کے اسباب بیان کیے 6 نمبر پر، اسباب نصرت کا بیان، آیت نمبر 45، 46، 47۔ اس طرح صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ وحدت امت اور تالیف القلوب، دلوں کا آپس میں جوڑنا، یہ مال سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ اگرچہ زمین میں جتنے خزانے ہیں سب کو آپ خرچ کریں تو آپ اس کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ یہ محض اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے۔ 63 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ لو انفقت جمیع ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ یہ صرف دین اسلام پر اور قرآن پر اور اللہ کے قوانین پر یہ محبت پیدا ہوتی ہے، وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب کفار کے مکر کو اور ان کی سازشوں کو ذکر کیا تو فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے۔ مکر کوئی بری صفت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ مکر کا معنی ہے دشمن کے خلاف تدبیر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی خیانت ذکر کی اسی صورت میں تو فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ نے آپ کے کنٹرول میں دیا ہے ان کو۔
خیانت ایک بری صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے خان اللہ من قبل فرمایا، فخانہم اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ خیانت کی۔ سورت کی ابتدا صحابہ اکرام کے سوال سے ہوئی ہے، یسألونک عن الانفال، جو کہ انفال یہ دنیا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اختلاف کو اس میں برداشت نہیں کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کرے اور دنیا کی وجہ سے آپس میں کبھی اختلاف نہ کرے۔ اس میں صحابہ اکرام کی تعریف ہے، ان کے 5 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، پہلے 4 حکم ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا اطیعوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور صحابہ اکرام کے 5 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، صحابہ اکرام سچے مومن ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ نے معاف کیا، اللہ نے تو معاف کیا لیکن لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، لہٰذا صحابہ اکرام کی غلطیوں کو اچھالنا، صحابہ اکرام واحد مخلوق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا مومن کہہ سکتے ہیں، انا مؤمن حقا اولئک هم المؤمنون حقا، ان سے غلطیاں ہوئی تو اللہ نے معاف کیا، جب اللہ نے معاف کیا تو اور کون ہے پوچھنے والے، لہٰذا صحابہ اکرام کی غلطیوں کو اچھالنے والے، ان پر تبرہ کرنے والے فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور وہ صرف اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی صفت میں یہ بات بیان کی گئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، اور سورۃ حامیم سجدہ میں ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، وہاں پر ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر لکھتا ہے، اس طرح دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو ذکر کرتے ہوئے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور وجد میں آتے ہیں۔ کوئی صحابی وجد میں نہیں آیا، نام نہاد صوفیوں نے وجد میں آنے کو ایک دین بنایا، اور ایک پیر بیٹا ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، ایک کلمہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کی مرید بھی ایک آواز، سب ایک آواز سے پڑھتے ہیں ایک ساتھ، اور پھر وہ اچھل کود بھی شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک علم کا تھا اور ایک ذکر کا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا دونوں میں خیر ہے، لیکن جو علم والا تھا اس میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، لیکن جو ذکر والا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحابی پیر تھا اور باقی مرید تھے اور ایک وظیفہ ایک آواز سے پڑھ رہے تھے، نہیں، ہر صحابی اپنا اپنا ذکر کر رہا تھا۔ یہ بدعت ہے، اور اچھل کود تو بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ ان میں شیطان گھس جاتا ہے، اور روح المعانی والا لکھتا ہے کہ جو شخص وجد میں آتا ہے، وجد میں آنا تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے وجد میں آ جائے، یہ تو پاگلوں کا کام ہے، اور کوئی صحابی وجد میں نہیں آیا رسول اللہ کی مجلس میں، کیا پیر صاحب کی مجلس رسول اللہ کی مجلس سے بھی بڑی ہے کہ اس میں لوگ وجد میں آتے ہیں؟ تو صاحب روح المعانی لکھتا ہے کہ یہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہو، درخت پہ ہو، کسی خطرناک جگہ پر ہو، وہاں پر وجد میں آ جائے، پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک شیطانی حرکت ہے
جو یہ کرتے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین میں گڑا ما لیس منہ، ما وہ لیس منہ جو اس دین کے حصہ نہیں ہے، ما عموم کے لیے آتا ہے، ایسا عقیدہ، ایسا قول، ایسا فعل جو دین کے حصہ نہیں ہے، اس کو گڑھ لیا تو وہ مردود ہے۔ پھر ایک بدعت حقیقی ہوتا ہے کہ اس کا اسلام میں اصل ہی نہ ہو، جیسے یہ قوالی ہے، اور ایک بدعت اضافی ہوتا ہے کہ اصل تو ہو، جیسے کہ ذکر کی اصل تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرو، لیکن اس کے لیے ہے تو اجتماعی اور ایک وظیفہ ایک آواز سے پڑھنا، پھر اس میں وہ چل کود۔ اب یہ ایسی تخصیصات ہے، ایسے اضافے ہیں کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا۔ تو یہ محض ایک دکانداری ہے، اور باقی ذکر تو انسان کے انفرادی عمل ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کیفیت میں چاہے کر سکتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فسرین نے یہاں رد لکھا ہے ان لوگوں پر جو ذکر کے ساتھ ناچتے ہیں یا اچھلتے کودتے ہیں یا وجد میں آتے ہیں۔